میں آج کے نوجوانوں کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ جب 1400 سال پہلے مدینہ منورہ ایک اسٹیٹ بنی، ایک ریاست بنی اور اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے وہاں فتوحات ہوتی رہی، تو کیا ہوا؟ وہ فتوحات کرتے ہوئے صحابہ کرام نے وہاں قبضہ کر لیا تھا؟ وہ ایسے ہوا کہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ اس اسٹیٹ کو آباد کرتے تھے، ان سے جزیہ لیا جاتا تھا اور پھر وہ زمینیں ان کے پاس ہوتی تھی، ان زمینوں سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو رکھتے تھے۔ اور یہی تاریخ ہندوستان کی بھی ہے کہ ہندوستان میں اگر محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تو 17 حملوں میں جہاں جہاں پہ وہ کامیابی ہوتی رہی وہ ان علاقوں کو کامیاب کر کے وہاں کے لوکل لوگوں کو منتخب کر کے پھر ان کے ساتھ جزیہ کر کے دیتے رہے، تو پھر اس کے بعد ہندوستان بھی فتح ہوا۔ اسی طرح اگر مغلوں کی تاریخ کو دیکھیں تو یہی ہوتا رہا۔ یہاں پہ سب سے بڑا جو ظلم کیا تو وہ ظلم آ کے انگریز کی تاریخ سے آتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے چند لوگوں کے نام پہ زمینیں تقسیم کر دی، جو آپ کی زمینیں تھیں، جو آپ کا نام تھا۔ پورے پاکستان میں اگر بات کی جائے تو یہی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ آج اگر پاکستان کی ترقی، پاکستان کا جو آگے بڑھنا ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی علامت ہے تو یہی ایک نظام ہے۔ پھر اس کے بعد جب پاکستان بنا، ہندوستان علیحدہ ہوا اور اس کے بعد پاکستان کے جو چند اکابرین تھے انہوں نے سوچا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے جدوجہد کی اور اس کے بعد یہ جو زرعی اصلاحات کی بات کی جاتی ہے، یہ زرعی اصلاحات اس لیے ہوئی کہ وہ جو ظلم انگریزوں نے اس وقت کیا تھا اس کی کچھ نہ کچھ اصلاح کی جائے۔ آج میں یہ نہیں کہتا کسی کے خلاف نہیں، نہ سرمایہ دار کے خلاف، نہ جاگیردار کے خلاف، لیکن میں اپنے حقوق کی بات کرتا ہوں۔ میں اس نوجوان، ان بچوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے اس زمین کے سینے کو چیر کے اس کو آباد کیا اور اس کو آباد کر کے اس کے آباء و اجداد نے ان کو آباد کیا، انگریزوں کے دور میں انہوں نے آباد کیا، پھر اس کے پہلے مغلوں کے دور میں انہوں نے آباد کیا، اور جو بھی آتا رہا یہی لوگ تھے، یہی اس زمینوں پہ قابض تھے، یہی ان کو آباد کرتے رہے۔ لیکن جو جس جزیے کی بات کرتے ہیں تو جزیہ منتخب صرف اس لیے کیا جاتا تھا کہ اس اسٹیٹ کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ آج میں پاکستان کے جاگیرداروں سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے جو کاشتکار ہیں، پاکستان میں جو زمیندار ہیں، ان کے حقوق کیا تحفظ کرتے ہیں؟ آج ان کی اسٹیٹ نہیں ہے، آج اسٹیٹ ہے تو پاکستان کی اسٹیٹ ہے، جمہوری اسٹیٹ ہے، اور اگر جمہوری اسٹیٹ میں اگر کوئی نظام ہونا چاہیے تو وہ نظام پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے آج سے تقریباً 70 سال پہلے زرعی اصلاحات کے لیے جدوجہد کی، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ناکام ہے کہ زرعی اصلاحات کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے۔ کیوں نہیں کروا سکے؟ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی جاگیردار جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور جو آپ سے ووٹ کی بھیک مانگ کے جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے خلاف قانون بناتے ہیں۔ آپ کے حق میں قانون نہیں بنتا۔ جب آپ سے ووٹ مانگا جاتا ہے تو تعلقات کی بنا پہ ووٹ مانگا جاتا ہے کہ ہم سے یہ تعلق ہے، ہم سے یہ رابطہ ہے، ہم سے یہ ہے، ہم ایک ہیں، لیکن ہم ایک نہیں ہو سکتے
اس وقت تک جب ہم دونوں ایک ساتھ نہ بیٹھ سکیں. ہمیں ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ہمیں ایک ساتھ وہی حقوق میرے بھی ہوں گے, وہی حقوق اس جاگیردار کے بھی ہوں گے. وہ اگر ہارورڈ میں پڑھ سکتا ہے, آکسفورڈ میں پڑھ سکتا ہے, اس کا بیٹا, اس کا بچہ, تو میرے زمیندار کا بچے کو تو یہ حق نہیں, وہ تو نہیں لے سکتا, کیونکہ وہ مزدوری نہیں کرتا, محنت نہیں کرتا. اس کے باپ نے, اس کے دادا نے, اس کے پردادا نے ان زمینوں کو خریدا نہیں تھا. اگر اس کے نام پہ ہو گئی تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کا حق ہے کہ وہ غریبوں کے اوپر تسلط کرتا ہے. ابھی ایک موقع ہے. آج کے نوجوانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ہمیں اٹھنا پڑے گا, ایک بات کرنی پڑے گی, اکٹھا ہونا پڑے گا. اگر آپ نے تاریخ پڑھنی ہے تو تاریخ کے 100 سال دیکھ لیں, 200 سال دیکھ لیں, اور 1872 کے جو بندوبست ہے اس سے پہلے کی تاریخ دیکھ لیں. اگر اس تاریخ میں یہ زمینیں, یہ جائیداد اگر ان لوگوں کے نام پہ تھی تو پھر ان کو دے دے, لیکن یہ زمینیں انگریز سے پہلے کسی کے نام پہ نہیں تھی. یہ ان لوگوں کی تھی جو یہاں پہ محنت کرتے تھے, کاشت کرتے تھے. لیکن پھر ایک بندوبست اس وقت یہ تھا کہ جو بھی یہاں پہ ان پہ حکمرانی کرتا تھا, ساتھ چلتا تھا, اس کے لیے ایک جزیہ منتخب ہوتا تھا. جو حکمرانی کرتا تھا, قبضہ کرتا تھا, تو پھر اس کو دے دیا جاتا. لیکن انگریزوں نے ایسا کیا کہ وہ زمینیں انہی کے نام پہ کر دی جن کو لوگ جزیہ دیتے تھے. یہی پہ سب سے بڑا المیہ بنا جس کی وجہ سے آج ہم یہاں اسٹیج پہ کھڑے. آج پاکستان کی بھی یہ حالت ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آج ہمارا اس یہاں پہ اکٹھا ہونے کا ایک مقصد ہونا چاہیے. آج سے 2 دن پہلے یہاں پہ کاغان میں کچھ لوگ آئے, انہوں نے آ کے یہاں پہ کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ اتنا خوبصورت ایریا 10 سال یہاں پہ انہوں نے حکومت کی, اور 10 سال کے بعد یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم یہاں پہ نہیں آ سکے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پہ جو آپ پہ حکومت کرے, آپ کے ساتھ یہاں پہ آپ کا ان کی ذمہ داری ہو آپ کے حقوق کے تحفظ کی, لیکن وہ یہاں پہ آ کے 10 سال کے بعد کہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اس ویلی میں نہیں آ سکا, اس کو ترقی نہیں دے سکا. تو آج آ کے وہ یہاں پہ آ کے کس لیے آئے کہ میں دوبارہ آ کے آپ کو تبدیلی دکھاؤں گا. کیا تبدیلی دکھائیں گے؟ بالاکوٹ میں ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے. کوئی جو ہسپتال تحصیل بالاکوٹ ہیڈ کوارٹر میں ارتھ کوئک کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی پروجیکٹ آج شروع ہوئے ہیں وہ آپ کے ان قائدین کی محنت سے شروع ہوئے. آج اگر جس روڈ پہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, آج اگر یہ زمین سونا بنی ہے, یہاں پہ جو لوگ آپ پہ غاصب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان زمینوں کو لینے کے لیے, اگر یہ کروڑوں کی اربوں کی جائیداد کا نام بنا ہے تو وہ کس وجہ سے بنا ہے کہ یہ روڈ بنایا گیا. اور یہ روڈ کس نے بنایا؟ آپ کے نمائندوں نے بنایا. پھر آپ کی ہزارہ کے لیے وہ کہتے ہیں کل ایک وہ فراڈیا, وہ ایک عورت ہے, کوئی پتہ نہیں, وہ کوئی بلاگر ہے, وہ چلاتی ہے, وہ کہتی ہے بنارسی ٹھگ. اس نے کہا کہ بنارسی ٹھگ سے بھی آگے ہیں. وہ ایک ٹانڈا سے ایک آیا, وہ کہتا ہے جی کہ پرویز ہٹک نے پشاور کو پتہ نہیں سونا بنا دیا, مالا گنج کو فلاں بنا دیا. تو ہزارہ والے کس کے پاس ہیں؟ آج میں ہزارہ صوبے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اسی لیے کر رہے ہیں جب بھی کبھی اس طرف سے جب بات ہوتی ہے تو وہاں سے جو آتے ہیں یہاں پہ صرف آ کے
جب اقتدار ان کا ختم ہوتا ہے تو پھر آنکھیں بندتے رہتے ہیں، پھر افسوس کرتے ہیں کہ ہم افسوس ہیں۔ لیکن یہی لوگ جو آج منافقت کر رہے ہیں، کل جو تو رنگا جھنڈا لے کر عمران خان کے پیچھے کھڑے تھے، کہتے تھے کہ پارٹی ان کی ماں ہے، آج وہ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ عمران خان سب سے بڑا غدار ہے۔ ان منافقوں کو ہمیں پہچاننا پڑے گا، انہیں دیکھنا پڑے گا کہ گزشتہ 5 سال اس ضلع کی عوام کی ترقی کو انہوں نے روکا، اور پھر اسی طرح گزشتہ 10 سال اس ہزارہ کے ریجن کے ساتھ تسلط جو کیا تو وہ انہوں نے کیا۔ آج ہمیں پہچاننا پڑے گا، تو اس پہچان کے ساتھ ہم نے اپنا لایا عمل تیار کرنا ہے۔ اگلا وقت آپ کا ہے، آپ نے کھڑا ہونا ہے اور کھڑا ہو کے یہ جدوجہد کرنی ہے۔ میرے یہ الفاظ جو کچھ میں آج یہ اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ بزرگوں نے بڑی محنت کے ساتھ آج مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں یہاں پہ آپ سے بات کر سکوں۔ یہ جو میں آپ کی ترجمانی، آپ کی جو بات کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ان بزرگوں کی دن رات کی محنت ہے۔ وہ آج ہم میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی، ایک عمارت بنائی۔ آج اس کی عمارت پہ ہم یہ کھڑے ہو کے اس علاقے کے طاقتور ترین لوگوں کو سامنے آ کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ ان بزرگوں کے اتفاق اتحاد کی وجہ سے۔ وہ تمام برادریوں سے اکٹھے ہوئے، یہاں پہ کوئی برادریوں کی بات نہیں، تمام برادریوں سے اکٹھے ہوئے، انہوں نے جدوجہد کی، محنت کی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آج اکٹھے ہو کر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جس انگریز نے ہماری گزشتہ نسلوں کو تباہ کرنے کی سازش کی، اس ملک کو ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فارمولہ دیا، تقسیم در تقسیم کرنے کا جو فارمولہ دیا، اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور ہمیں تقسیم کا یہ جو فارمولہ ہے، اس کے لیے جدوجہد میں آپ سب تیار ہیں؟ آپ سب نے کھڑا ہونا ہے۔ میں آج کے نوجوانوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دے دیا، انہوں نے محنت کر دی، انہوں نے دن رات محنت کی، لیکن آج کے نوجوان، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اٹھنا پڑے گا، ان بزرگوں کے شانہ بشانہ اٹھنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی، اپنے حقوق کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنی آئندہ نسل کے لیے محنت کرنی پڑے گی، تاکہ ان کو وہ حقوق مل جائیں جو انگریزوں نے غصب کر کے آپ کے آباء و اجداد سے لے لیے۔ اس لیے میں ہمارا آج کا اکٹھا ہونے کا مقصد ہی ہے، اور یہی پیغام ہمارے قائدین کی طرف سے ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کسی سے کوئی جنگ نہیں۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جنگ، ہم کسی سے کوئی جنگ کے قائل نہیں، نہ جنگ کی ہے۔ آج سے جب تک جہاں سے الحمدللہ منتخب ہوئے تو کسی کو نہ غلط ٹرانسفر کیا، نہ کسی کے خلاف کوئی نوٹس کیا، صرف اس لیے کہ صرف حقوق کی بات، اور حقوق کے خلاف، آپ کے حقوق کے خلاف جو بھی آئے گا اس کو انشاءاللہ اس کو آپ کے لیے نشانہ بنائیں گے، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے، اور حق کے لیے جدوجہد کریں گے۔